بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ پچھلے زمانے میں بنی ساسان کا ایک بادشاہ شہریار نام کا تھا، جس کی حکومت جزائر ہند اور چین تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے دو بڑے بہادر اور شہسوار بیٹے تھے۔ ان کی اپنی رعایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا، جس کی بنا پر وہ اس سے بہت خوش تھی۔ اس کے چھوٹے بھائی کا نام شاہ زمان تھا اور وہ سمرقند کا بادشاہ تھا۔ دونوں بادشاہ 10 سال تک اپنے اپنے ملکوں پر نہایت عمدگی سے حکومت کرتے رہے۔ ایک دن بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ جا کر اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لائے۔ وزیر چھوٹے بھائی کے پاس پہنچا اور اس سے اس کے بھائی کی خواہش ظاہر کی، جو وہ فوری راضی ہو گیا۔ وہ سفر کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے اپنے وزیر کو اپنا قائم مقام بنایا اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکل پڑا۔ آدھی رات کے وقت اسے یاد آیا کہ وہ ایک چیز محل میں بھول آیا ہے۔ وہ واپس آیا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بستر میں اس کی بیوی ایک حبشی کے ساتھ ایک ہو چکی ہے۔ وہ غصہ سے لال پیلا ہو گیا اور دل میں کہنے لگا کہ ابھی تو میں شہر سے نکلا بھی نہیں کہ یہ گل کھلائے گئے۔ اگر ایک مدت تک اپنے بھائی کے پاس رہ گیا تو یہ بیوی کیا کچھ نہ کر گزرے گی۔ یہ سوچ کر اس نے تلوار سے دونوں کو قتل کر ڈالا۔ پھر وہ اپنے بھائی کی دارالحکومت پہنچا اور اپنے بھائی کو اپنے آنے کی خبر بھیجی۔ بھائی اس کے استقبال کے لیے آیا اور بہت خوش ہوا۔ دونوں بیٹھ کر خوشی خوشی باتیں کرنے لگے۔ اس وقت شاہ زمان کی بیوی بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ یاد آیا اور ہی دل میں کڑنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جب بھائی نے اس کی حالت دیکھی تو دل میں سوچا کہ اسے اپنا ملک چھوڑنے کی یاد ستا رہی ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے بھائی سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تم روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہو۔ اس نے جواب دیا، میرے دل کے اندر ایک زخم ہے، مگر اس نے اپنی بیوی کا واقعہ بیان نہ کیا۔ بھائی نے شکار کھیلنے کی تجویز پیش کی تاکہ اس کا دل بہل جائے، مگر وہ نہ مانا۔ بڑا بھائی اکیلا ہی شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں ایک دروازہ باغ کی طرف کھلتا تھا۔ اس میں سے 20 لونڈیاں اور 20 غلام نکلے اور ان کے درمیان اس کے بھائی کی بیوی تھی جو نہایت حسین تھی۔ جب وہ تالاب کے پاس پہنچے تو پھر بادشاہ کی بیوی نے کہا، اے مسعود، تم کہاں ہو؟ یہ سن کر ایک حبشی غلام آیا، پھر وہ دونوں ایک ہو گئے۔ دوسرے غلاموں نے بھی باقی لونڈیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ جب بادشاہ کے بھائی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا، میری مصیبت تو اس مصیبت کا معمولی حصہ ہے۔ چنانچہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کا بھائی شکار سے واپس آیا۔ شہریار بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بھائی شاہ زمان کا چہرہ بحال نظر آ رہا ہے اور کھانے بھی لگا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے وجہ پوچھی تو اس نے جواب میں کہا، چہرہ اترنے کی وجہ تو بتا دوں گا، لیکن دوبارہ بحال ہونے کی وجہ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے پہلی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب آپ نے میرے وزیر کو میرے پاس بھیجا تھا تو میں سفر کی تیاری کر کے شہر سے نکلا تو مجھے یاد آیا کہ جو ہیرا آپ کے لیے میں تحفتاً لانے والا تھا وہ اپنے محل میں بھول آیا۔ واپس گیا
تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بستر پر میری بیوی اور ایک حبشی غلام اکٹھے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے وہی دونوں کو قتل کر دیا، پھر آپ کی طرف چلا۔ یہی بات میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میرا چہرہ اتر گیا تھا اور میں خاموش اور پریشان تھا۔ جب اس کے بھائی نے اس کی باتیں سنی تو اسے خدا کی قسم دے کر اپنے بحال ہونے کی وجہ پوچھی۔ اس پر اس نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ کہہ ڈالا۔ شہریار نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا، میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ زمان نے کہا، اچھا، آپ یہ ظاہر کریں کہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں اور میرے مکان میں چھپ جائیں۔ بادشاہ نے فوری روانگی کا حکم دیا۔ چنانچہ خیمے، لشکر سب شہر سے باہر نکل آئے اور بادشاہ بھی باہر آ گیا۔ پھر خیمے کے اندر جا بیٹھا۔ پھر وہ بھیس بدل کر نکلا اور اس محل میں آ بیٹھا جہاں اس نے بھائی کو ٹھہرایا ہوا تھا، اور اس کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گیا جو باغ کی طرف کھلتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد لونڈیاں اور ان کی ملکہ غلاموں کے ساتھ آئی اور وہی کام ہونے لگا جو اس کے بھائی نے دیکھا تھا۔ جب شہریار نے یہ منظر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر اس نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا، چلو یہاں سے دور نکل کر دیکھیں کہ دنیا میں کوئی اور بھی ہے جس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو۔ دونوں بھائی محل کے چور دروازے سے باہر آئے۔ کئی دن رات چلنے کے بعد سمندر کے کنارے ایک سبزہ زار میں پہنچے جہاں ایک چشمہ بہہ رہا تھا اور درمیان میں ایک درخت تھا۔ ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر میں لہریں اٹھیں اور ایک سیاہ ستون سا اوپر کی طرف اٹھا۔ یہ دیکھ کر دونوں ڈر کے مارے درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک دیو صندوق لیے خشکی کی طرف آ نکلا اور اسی درخت کے پاس آ پہنچا جس پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں بیٹھ کر اس نے صندوق کھولا اور اس میں سے ایک پیالہ نکالا جس میں سے ایک نوجوان لڑکی نکلی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ پیالہ بھی بہت بڑا تھا جس میں سے وہ برآمد ہوئی تھی۔ دیو نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، میں تجھے نکاح کی رات اٹھا کر لایا ہوں، اب میں سونا چاہتا ہوں۔ پھر وہ لڑکی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ لڑکی نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو ان دونوں بادشاہوں کو درخت کے اوپر بیٹھا دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس نے دیو کے سر کو اپنے زانوں سے اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور خود درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور اشارے سے کہنے لگی، اتر آؤ اور دیو سے نہ ڈرو۔ جب وہ نہ آئے تو دیو کا خوف دلا کر دونوں کو درخت سے اتارنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب وہ قریب آئے تو انہیں باری باری اپنے ساتھ ایک ہونے کو کہا۔ دونوں بھائی دیو کے خوف سے باری باری اس کے ساتھ ایک ہوئے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں ایک ہار کی شکل میں 570 انگوٹھیاں پروئی ہوئی تھیں اور کہا، یہ ان لوگوں کی ہیں جو میرے ساتھ ایک ہو چکے ہیں۔ اب تم دونوں کی انگوٹھیاں بھی اس ہار میں ڈالوں گی۔ دونوں نے دیو کے خوف سے اپنی انگوٹھیاں اتار کر دے دیں۔ پھر کہنے لگی، یہ دیو مجھے نکاح کی رات اٹھا کر لایا اور ایک پیالے میں بند کر کے مجھے سمندر کی تہہ میں چھپا کے رکھتا ہے، مگر اسے عورتوں کے مکر و فریب کا کچھ علم نہیں کہ وہ کیا کچھ کر گزرتی ہیں۔ اس نے بتایا کہ عورت صرف اس سے خوش رہتی ہے جو اس کی پیاس بجھا سکے، لہٰذا کبھی اس کی جھوٹی محبت پر اعتبار نہ کرنا۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیو کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہوا وہ اب تک دنیا میں کسی کے ساتھ نہ ہوا ہوگا۔ وہ واپس شہریار بادشاہ کے دارالحکومت میں آ گئے۔ پھر شہریار نے اپنی بیوی، لونڈیوں اور غلاموں کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد اس کا دستور رہا کہ وہ ہر رات ایک کنواری لڑکی کے ساتھ ایک ہوتا اور پھر اس کو قتل کر ڈالتا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔
لوگ اپنی اپنی لڑکیاں لے کر بھاگ گئے۔ پھر اس شہر میں کوئی نوجوان لڑکی باقی نہ رہی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ پہلے کی طرح روزانہ ایک لڑکی لائے۔ اسے کوئی لڑکی نہ ملی۔ اس کی اپنی دو لڑکیاں تھیں، ایک کا نام شہرزاد اور چھوٹی کا نام دینا آزاد تھا۔ بڑی بیٹی نے تاریخ کی کتابیں اور پرانے بادشاہوں کے بڑے قصے پڑھ رکھے تھے، اور وہ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگی، آپ میری شادی بادشاہ کے ساتھ کر دیں تو میں زندہ بچ جاؤں گی، یا پھر مسلمان بچیوں پر قربان ہو جاؤں گی۔ ان کو اس بادشاہ سے چھٹکارا دلاؤں گی۔ باپ نے کہا، کہیں تیرا حال ایسا نہ ہو جو کسان نے گدھے اور بیل کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے کہا، بابا وہ قصہ کیا تھا؟ وزیر نے کہا، اچھا بیٹی سن، ایک سوداگر تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت تھی۔ اس کی ایک بیوی اور کئی اولادیں تھیں۔ خدا نے اسے جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا تھا۔ اس کے گھر میں ایک گدھا اور ایک بیل تھا۔ ایک دن بیل گدھے کی جگہ پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ گدھے کے پاس چھنی ہوئی جو اور صاف ستھری گھاس پڑی ہوئی ہے۔ مالک کبھی کبھی کسی ضرورت کے لیے اس پر سواری کرتا ہے، مگر فوراً واپس آ جاتا ہے۔ ایک دن سوداگر نے بیل کو گدھے سے کہتے ہوئے سنا کہ میں تھکا ماندہ رہتا ہوں اور تو عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے۔ میں ہمیشہ ہل اور چکی میں جوتا رہتا ہوں۔ گدھے نے جواب دیا، اچھا اب یہ کرنا، جب تجھے کھیت پر لے جائیں اور تجھ پر جوار رکھی جائے تو لیٹ جانا۔ اگر تجھے مارے تب بھی نہ اٹھنا۔ جب وہ تجھے گھر لائیں اور تیرے آگے چارہ ڈالیں تو مت کھانا اور یہ ظاہر کرنا کہ تو بے حد کمزور اور لاغر ہے۔ اس طرح تجھے محنت و مشقت سے نجات مل جائے گی۔ سوداگر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب چارہ ڈالنے والا بیل کے پاس چارہ لایا تو اس نے وہی حربے آزمائے، بس ایک دو منہ مارے۔ جب دوسری صبح وہ بیل کو کھیت میں لے جانے کے لیے آیا تو اسے بے حد کمزور پایا۔ چارہ ڈالنے والے نے سوداگر کو یہ بات بتائی۔ سوداگر سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے اور کہنے لگا، اچھا اس کی بجائے تو پھر آج دن بھر گدھے کو جوتو۔ جب گدھا شام کے وقت واپس آیا تو بیل نے اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اس کے مشورے کی وجہ سے دن بھر عیش و آرام میں رہا۔ لیکن گدھے نے کچھ جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں شرمندہ تھا۔ جب دوسرا دن شروع ہوا تو چارہ ڈالنے والا پھر گدھے کو لے گیا۔ شام تک اس کو کھیت جتوایا۔ جب تھکا ماندہ گدھا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ گدھے نے کہا، سن، میں تیرا بھلا چاہتا ہوں۔ میں نے مالک کو کہتے سنا ہے کہ اگر بیل اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہا تو اسے کسائی کے حوالے کر دینا تاکہ وہ اس کو ذبح کر ڈالے۔ جب بیل نے گدھے کو یہ کہتے سنا تو کہنے لگا کہ کل میں ان کو پریشان نہیں کروں گا۔ اس نے چارے کا صفایا کر دیا۔ مالک یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو سوداگر اپنی بیوی کے ساتھ بیل کی جگہ پر گیا۔ اتنے میں چارہ ڈالنے والا آیا تو بیل کو لے کر جانے لگا۔ جب بیل نے اپنے آقا کو دیکھا تو اکڑ کر چلنے لگا۔ اس پر سوداگر کو ہنسی آ گئی اور اس کی پیٹ میں بل پڑ گئے۔ اس کی بیوی نے کہا، تم کس بات پر ہنس رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک راز کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی ہے۔ اگر میں ظاہر کر دوں گا تو میں مر جاؤں گا۔ وزیر کی بیٹی جو باپ سے یہ کہانی بہت شوق سے سن رہی تھی اور دلچسپی کے ساتھ کہنے لگی، بابا پھر کیا ہوا؟ پھر اس کی بیوی نے کہا، تمہیں اپنی ہنسی کی وجہ ضرور بتانی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ تم مجھ پر ہنستے ہو۔ پھر اس نے اتنی ضد کی کہ سوداگر بتانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو جمع کیا
تاکہ آخری وصیت لکھ دے اور بیوی کو راز بتا کر جان دے دے۔ سوداگر اٹھ کر وضو کرنے کے لیے گیا۔ اس کے ہاں 1 مرغا، 50 مرغیاں، 1 کتا تھا۔ سوداگر نے سنا تو کتا مرغے سے کہہ رہا ہے، تو خوشیاں منا رہا ہے اور ہمارا آقا مرنے جا رہا ہے۔ مرغے نے کتے سے کہا، یہ کیسے؟ کتے نے مرغے کو سارا واقعہ سنایا۔ مرغے نے کہا، ہمارا آقا کیسا ناسمجھ ہے، مجھے دیکھ، میری 50 بیویاں ہیں، کبھی ایک کو راضی کرتا ہوں اور کبھی دوسرے کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ آقا کے پاس ایک ہی بیوی ہے، پھر بھی اس کے آگے اس کی نہیں چلتی۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ شہتوت کی چھڑیاں توڑے اور اسے تہہ خانے میں لے جا کر اتنی چھڑیاں لگائے کہ وہ یا تو مر جائے یا توبہ کر لے کہ میں اب تجھ سے کچھ نہیں پوچھتی۔ کیسا سوداگر ہے، ایک بیوی نہیں سنبھال سکتا؟ سوداگر نے یہ سن کر شہتوت کی چھڑیاں توڑی اور انہیں لے جا کر تہہ خانے میں چھپا دی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر اس میں داخل ہوا اور کہنے لگا،